اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں، اور آج ہے 1 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، اور ہمارے آنے والے تمام دنوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے بھر دینا۔ آج 1 اپریل کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو مختلف عالمی واقعات ہیں، اہم شخصیات کی پیدائش و وفات، اور اپریل فول جیسے تہواروں کا ذکر ہے۔ اور اس کے دوسرے حصے میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سوانح عمری پر، ان کی زندگی کے حالات پہ بات کریں گے، اور ان کے ایٹمی پروگرام پہ بات کریں گے، ان کے امتیازات پہ بات کریں گے، اور پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت کو کیا کہا جائے، خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا تعلق ہو سکتا ہے دنیا کے پہلے مقبول پرسنل کمپیوٹر اور ہوائی کے ساحلوں پر تباہی مچانے والے ایک خوفناک سونامی، مشرق وسطیٰ کے ایک بہت بڑے انقلاب اور پاکستان کو آٹمی طاقت بنانے والے انسان کے درمیان؟ بچہ دیکھا جائے تو یہ بظاہر بالکل الگ الگ دنیاؤں کی کہانیاں لگتی ہیں۔ بالکل بالکل، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے ایک تاریخ، یعنی 1 اپریل۔ ہاں، وہی دن جسے پوری دنیا عموماً ایک مذاق یا اپریل فول کے طور پر مناتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس تحقیقی اور تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس تاریخ کی تہیں کھولیں، اور سننے والوں کے لیے یہ خارج کرنا ہے کہ 1 اپریل محض لوگوں کو بے وقوف بنانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اگر تاریخ کے اوراق کو غور سے پڑھا جائے تو یہ دن جمود کے ٹوٹنے کا دن ہے۔ بالکل، مطلب ٹیکنالوجی کے بارے انقلابات، دنیا کو ہلا دینے والے جغرافیائی زلزلے، اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی ایک ایسی عظیم اور متنازع شخصیت کی پیدائش کا دن ہے جس نے طاقت کے عالمی توازن کو چیلنج کیا۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ دل فریب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے 1 اپریل کے تاریخی واقعات اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سوانح حیات کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو ایک حیرت انگیز پیٹرن ابھر کر سامنے آیا۔ اچھا، وہ کیسا پیٹرن؟ اصل میں یہ پیٹرن ڈسرپشن کا ہے، یعنی اچانک اور بڑی تبدیلی۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ تاریخ ایک سیدھی لکیر میں چلتی ہے، لیکن 1 اپریل کے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ بعض اوقات تبدیلیاں اتنی غیر متوقع ہوتی ہیں کہ وہ شروع میں واقعی کسی مذاق کی طرح لگتی ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی آپ کے ساتھ پرینک کر رہا ہو۔ بالکل، اور آج ہم اسی چیز کا تجزیہ کریں گے کہ کیسے بظاہر ناممکن لگنے والے خیالات جب حقیقت بنتے ہیں تو وہ معاشرے اور عالمی سیاست کا دھارا یکساں موڑ دیتے ہیں۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں 1 اپریل کی اس مشہور ثقافتی حیثیت سے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ اس دن ایک دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرتے، ہر خبر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کچھ سب سے ٹھوس اور دنیا بدل دینے والی سائنسی ایجادات بالکل اسی دن منظر عام پر آئیں۔ مثال کے طور پر 1976 میں 1 اپریل ہی کا دن تھا جب سٹیو جابز اور سٹیو ووزنیک نے ایک گراج میں ایپل کمپیوٹر کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اور یہ صرف ایپل تک محدود نہیں ہے۔ اگر 2004 کی بات کی جائے تو گوگل نے اپنے مشہور ای میل سروس یعنی جی میل کو بھی 1 اپریل کے دن لانچ کیا تھا۔ واقعی جی میل بھی 1 اپریل کو آیا تھا؟ جی ہاں، اور اس وقت مارکیٹ میں ہاٹ میل اور یاہو جیسی سروسز بمشکل 2 یا 4 میگا بائٹ کی سٹوریج دیتی تھیں، اور گوگل نے اچانک اعلان کیا کہ وہ 1 گیگا بائٹ یعنی 1000 میگا بائٹ کی مفت سٹوریج دے گا۔ اوہ واو،
اس دور میں 1 گیگا بائٹ تو بہت بڑی بات تھی۔ بالکل، اسی لیے لوگوں نے واقعی اسے اپریل فول کا ایک کلاسک مذاق سمجھا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیز اس دن شروع ہوئی جب کوئی کسی کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کائنات ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو۔ واقعی۔ اور اگر ہم ٹیکنالوجی کی تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو 1826 میں سیموئل موری نام کے ایک موجد نے انٹرنل کمبسٹن انجن یعنی اندرونی دہان والے انجن کا پیٹنٹ بھی 1 اپریل کو ہی حاصل کیا تھا۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے یہی رکتے ہیں۔ یہ اندرونی دہان والا انجن، اس کا نام تو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ مطلب اس نے ایسا کیا بدلا؟ اس کو یوں سمجھیں کہ اس انجن سے پہلے دنیا بھاپ کے انجنوں پر چلتی تھی، یعنی سٹیم انجنز۔ وہ بہت بڑے، بھاری بھرکم اور سست ہوتے تھے، جنہیں چلانے کے لیے بڑے بڑے بوائلرز اور کوئلے کی ضرورت ہوتی تھی۔ صحیح۔ سیموئل موری کے انجن نے اس پورے عمل کو ایک چھوٹی سی دھاتی ٹیوب یعنی سلنڈر کے اندر سمیٹ دیا۔ اس میں ایندھن اور ہوا کا مکسچر ایک چھوٹے سے دھماکے سے جلتا ہے اور اس دھماکے کی طاقت سے پسٹن حرکت کرتا ہے۔ اچھا، تو یعنی انجن کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا؟ بالکل۔ اس ایک خیال نے توانائی پیدا کرنے کے طریقے کو اتنا چھوٹا اور مؤثر کر دیا کہ بعد میں اسی بنیاد پر موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز اور جدید ٹرانسپورٹ کا پورا نظام کھڑا ہو گیا۔ حیرت انگیز۔ بھاپ کے بھارے انجن سے نکل کر ایک چھوٹی سی مشین میں دھماکے کنٹرول کرنے کا یہ تصور اس وقت کے لوگوں کے لیے کسی دیوانے کے خیال یا مذاق سے کم نہیں تھا۔ یہاں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ چیز سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کوئی نیا تصور، کوئی ایسا آئیڈیا جو موجودہ حالات یا سٹیٹس کو سے بالکل ہٹ کر ہو سامنے آتا ہے تو معاشرہ اسے فوراً سنجیدگی سے قبول نہیں کرتا۔ صحیح کہا۔ وہ اسے مذاق سمجھتا ہے، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہی مذاق دراصل مستقبل کی حقیقت تھا۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہی وہ نقطہ ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا سے نکل کر عالمی سیاست اور جغرافیائی تبدیلیوں تک جاتا ہے۔ 1 اپریل صرف کمپیوٹر یا انجن کے متعارف ہونے کا دن نہیں ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت اور انسانی معاشرے بھی بعض اوقات بغیر کسی پیشگی وارننگ کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس حوالے سے اپنے محاذرے کی طرف دیکھیں تو 1 اپریل کا دن ہمیں کچھ ایسے جغرافیائی اور سیاسی زلزلے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لفظی معنوں میں بھی اور سیاسی معنوں میں بھی۔ ہاں، جیسے 1946 والا واقعہ۔ جی، 1946 میں 1 اپریل کو بحر الکاہل میں الیوشن آئلینڈز کے قریب 8.6 شدت کا ایک انتہائی خوفناک زلزلہ آیا۔ اور 8.6 شدت کا زلزلہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل عام بات نہیں ہے۔ یہ زلزلہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے ایک کونے میں ہونے والی خرابی دوسرے کونے میں کیسی تباہی لا سکتی ہے۔ صحیح۔ اس زلزلے کے نتیجے میں سمندر کی تہوں میں جو بے پناہ توانائی خارج ہوئی، اس نے ایک بہت بڑی سونامی کو جنم دیا۔ وہ لہریں خاموشی سے سمندر کا سفر طے کرتی رہیں اور پھر انہوں نے دور ہوائی کے ساحلوں پر ایسی تباہی مچائی جس میں درجنوں جانیں گئیں۔ باپ رے! یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ فطرت کے نظام میں تبدیلیاں کتنی اچانک، خاموش مگر تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اور یہی اچانک پن، یہی ڈسرپشن ہمیں انسانی معاشروں اور سیاست میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے مطالعاتی مواد میں تاریخ کے چند اور حیران کن واقعات بھی 1 اپریل سے جڑے ہیں۔ مخاز میں اس حوالے سے کچھ دلچسپ مثالیں ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر 1867 میں سنگاپور باقاعدہ طور پر برطانیہ کی کراؤن کالونی بنا۔ سنگاپور جو آج عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا اور خود مختار مرکز ہے، اس کی جدید تاریخ کا ایک بڑا موڑ اسی دن آیا تھا۔ اور پھر 1979 میں مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا سیاسی زلزلہ آیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ 1 اپریل 1979 کو ایران میں ایک تاریخی رائے شماری ہوئی جس کے نتیجے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ بالکل۔ اس رائے شماری میں جسے 99% یا کچھ اور اردو ذرائع کے مطابق 98% عوام کی حمایت حاصل تھی، صدیوں پرانی شاہی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور ایران باضابطہ طور پر ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ ذرا اس واقعے کی شدت کا اندازہ لگائیے۔ ایران میں شاہ کا نظام، جسے مغرب کی مکمل حمایت حاصل تھی، وہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا، لیکن ایک عوامی تحریک نے پورے ریاستی ڈھانچے کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ بالکل۔
یہ دنیا کے نقشے پر طاقت کے توازن کی ایک بہت بڑی اور اچانک تبدیلی تھی۔ ہم یہاں تجزیہ کر رہے ہیں، کسی سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اس تاریخی حقیقت کو دیکھنا ہے کہ کس طرح دہائیوں پرانا جمود ایک ہی دن میں ٹوٹ سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور معاشرتی جمود ٹوٹنے کی ایک اور بڑی مثال ہمیں 2001 میں ملتی ہے، جب نیدرلینڈز نے دنیا کا پہلا ملک بنتے ہوئے 1 اپریل کو ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دی۔ یہ بھی صدیوں پرانی سماجی روایات میں ایک بہت بڑی اور غیر متوقع قانونی تبدیلی تھی۔ ہاں، اور اگر ہم پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو دیکھیں تو 1 اپریل 1997 کو قومی اسمبلی نے 13ویں ترمیم منظور کی۔ اس قانون سازی نے صدر کے پاس موجود 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی توڑنے کے اختیار کو ختم کر دیا، جس سے پاکستان میں ایک بار پھر مکمل پارلیمنٹری نظام بحال ہوا۔ بالکل۔ اور ہاں، اگر تھوڑی ہلکی پھلکی مگر اہم بات کی جائے تو 2008 میں 1 اپریل ہی کے دن پاکستان کرکٹ بورڈ نے مشہور فاسٹ بولر شعیب اختر پر 5 سال کی پابندی عائد کی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے کرکٹ کی دنیا میں خلبلی مچا دی تھی۔ ان تمام واقعات کو اگر ہم ایک لری میں پرو کر دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ زلزلہ ہو، کوئی نیا قانون ہو، یا کسی ملک کا مکمل ریاستی ڈھانچہ بدلنا ہو، 1 اپریل کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی اور قدرتی تاریخ سیدھی نہیں چلتی، یہ چھلانگیں لگاتی ہے، یہ اچانک کروٹ لیتی ہے، اور جب یہ کروٹ لیتی ہے تو پرانے قاعدے، پرانے نظام ٹوٹ جاتے ہیں اور دنیا کو ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم پرانے نظاموں کے ٹوٹنے، نئی حقیقتوں کے جنم لینے اور خاص طور پر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جس کی پوری زندگی اور کام اسی ڈسرپشن کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ کا اشارہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف ہے؟ جی ہاں، جو اتفاق سے 1 اپریل 1936 کو ہی پیدا ہوئے۔ بالکل، برطانوی ہند کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے اس اردو بولنے والے پشتون یعنی خانزادہ راجپوت گھرانے کے چشم و چراغ نے تاریخ پر جو امٹ نقوش چھوڑے وہ واقعی حیران کن ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی بہت دلچسپ ہے۔ ضرور، ان کا تعلیمی سفر دیکھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر خان نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 15 سال یورپ کی بہترین درسگاہوں میں گزارے، مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے لے کر ہالینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی تک، جہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا۔ صحیح۔ اور پھر بیلجیم کی لوون یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ان کی مہارت کا مخصوص میدان تھا۔ وہ صرف طبیعت یعنی فزکس کے ماہر نہیں تھے، بلکہ ان کی اصل مہارت دھات کاری یعنی میٹلرجی میں تھی۔ اچھا، میں یہاں آپ کو ٹوکنا چاہوں گا۔ جی پوچھئے۔ ہم اکثر ایٹم بم بنانے کے حوالے سے عمدہ تھیوریٹیکل فزسسٹ کے نام سنتے ہیں، جیسے البرٹ آئنسٹائن یا رابرٹ اوپنہائمر وغیرہ۔ یہ میٹلرجی یا دھات کاری کا علم ایک ایٹمی پروگرام کے لیے اتنا کلیدی کیوں تھا؟ آخر دھاتوں کے مطالعے کا ایٹم بم سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت شاندار سوال ہے، اور دراصل یہی وہ نقطہ ہے جو ڈاکٹر خان کی کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیں، یورینیم کو افزودہ کرنے یعنی اسے اس قابل بنانے کے لیے کہ اس سے ایٹمی دھماکہ کیا جا سکے، آپ کو سینٹریفیوجز نام کی مشینیں درکار ہوتی ہیں۔ اب یہ مشینیں آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ تیزی سے گھومتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مشین اتنی غیر معمولی رفتار سے گھومتی ہے تو اس کے اندر موجود دھات پر اتنا شدید دباؤ پڑتا ہے کہ عام دھات شیشے کی طرح چکنا چور ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو مسئلہ فزکس کا نہیں، مٹیریل کا تھا۔ بالکل، آپ کو صرف یہ نہیں جاننا کہ ایٹم کیسے ٹوٹتا ہے، بلکہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی دھات ہوگی، اس کا آتمی ڈھانچہ کیسا ہوگا جو اس انتہائی دباؤ کو برداشت کر سکے۔ واقعی۔ چونکہ ڈاکٹر خان دھاتوں کے رویے کے عالمی سطح کے ماہر تھے، اس لیے ان کے پاس وہ ٹیکنیکل کنجی تھی جو اس پوری مشینری کو کامیابی سے چلانے کے لیے درکار تھی۔ ان کا علم صرف کاغذی نہیں تھا، خالصتاً عملی تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس یورپ کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، جو اپنے شعبے کا ماہر ہے۔ ہاں، اور انہوں نے ہالینڈ میں ایک مقامی خاتون ہینی خان سے شادی بھی کر لی تھی۔
بالکل، ان کا کیریئر انتہائی شاندار اور پرتعیش انداز میں سیٹ ہو چکا تھا، لیکن پھر ہمارے ماخذ میں ایک تاریخ آتی ہے، 31 مئی 1976۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ سب کچھ چھوڑ کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان آ جاتے ہیں اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا حصہ بنتے ہیں، جسے بعد میں 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے ان کے نام پر اقران خان ریسرچ لیبارٹریز کا نام دیا۔ صحیح۔ مجھے ایک بات کھٹکتی ہے، کوئی انسان اتنی پرسکون، محفوظ اور پرتعیش زندگی چھوڑ کر ایک ترقی پذیر ملک میں بالکل صفر سے ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل منصوبہ شروع کرنے کیوں آئے گا؟ اس کا جواب ہمیں 1970s کی دہائی کے عالمی اور علاقائی حالات میں ملتا ہے۔ 1974 میں بھارت اپنا پہلا آٹمی تجربہ کر چکا تھا، خطے میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا اور پاکستان کی سلامتی کو ایک واضح خطرہ لاحق تھا۔ یعنی حالات بہت کشیدہ تھے۔ بالکل۔ ایسے میں جب ایک سائنسدان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا علم اس کی برسوں کی محنت محض کسی یورپی لیبارٹری کی زینت بننے کے بجائے اس کی اپنی قوم کی بقا کا ضمین بن سکتی ہے، تو وہ ایک ذاتی فیصلے سے زیادہ ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے۔ واقعی انہوں نے ذاتی آسائشوں کو ترک کر کے اپنی مہارت کو ایک ایسی ریاست کے دفاع کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جسے اس وقت اس کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن یہ سفر جیسا کہ توقع کی جا سکتی تھی پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ ان کی واپسی کے بعد عالمی سطح پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہالینڈ میں ان پر معلومات چرانے کا سنگین الزام لگا اور باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ کیا واقعی انہوں نے کوئی خفیہ راز چرائے تھے؟ اس مقدمے کی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں۔ جب یہ معاملہ ہالینڈ کی عدالت میں گیا تو ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی اور برطانیہ کے کئی نامور پروفیسروں نے عدالت میں پیش ہو کر گواہی دی۔ اچھا، یورپی پروفیسروں نے؟ جی ہاں، انہوں نے عدالت کو ٹیکنیکی بنیادوں پر سمجھایا کہ جن معلومات کو خفیہ راز چرانے کا نام دیا جا رہا ہے وہ دراصل عام سائنسی اور اکیڈمی کتابوں میں پہلے سے ہی شائع شدہ ہیں۔ مطلب وہ تو پہلے سے ہی پبلک ڈومین میں تھی؟ بالکل۔ ابتدائی آٹھویں طبیعت کا زیادہ تر علم اس وقت تک دنیا میں اوپن سورس ہو چکا تھا۔ ان ٹھوس گواہیوں کی بنیاد پر ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ڈاکٹر خان کو باعزت باری کر دیا۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن موڑ مئی 1998 میں آیا، جب بھارت نے مئی کے مہینے میں یکا بعد دیگرے کئی آتمی تجربات کیے تو پورے جنوبی ایشیا میں خوف اور دباؤ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس وقت حالات انتہائی سنگین تھے۔ ہمارے مطالعاتی مواد کے مطابق اس وقت ڈاکٹر خان نے نواز شریف، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے پرزور درخواست کی کہ پاکستان کو اب جوابی تجربات کرنے چاہیے، اور پھر چاگائی کے پہاڑوں میں وہ 6 کامیاب آتمی دھماکے کیے گئے، جنہوں نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی آٹمی طاقت بنا دیا۔ بالکل۔ لیکن اس پر جو عالمی رد عمل آیا نا، اس کو صرف مطالعے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ہم یہاں بہت غیر جانبدار رہ کر حقائق پیش کر رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ ہاں، یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے دوہرے معیار اور بین الاقوامی طاقت کے کھیل کو سمجھنے کی ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ ایک طرف تو مغربی دنیا تھی جس نے ان دھماکوں پر شدید تنقید کی، سخت پابندیاں لگائیں اور ان بوموں کو اسلامی بوم کا نام بھی دیا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے خوف پیدا کرنے کی اصطلاح تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خان نے اس لیبل کو مسترد کرنے کے بجائے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف مسلم دنیا کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے ان دھماکوں کی کامیابی پر ڈاکٹر عبد القادر خان کو پوری اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ جی ہاں، صرف بیان نہیں تھا، بلکہ اسی بنیاد پر سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے مفت خام تیل کی فراہمی شروع کر دی۔ اب دیکھیں یہ کتنا عجیب اور پیچیدہ منظرنامہ ہے کہ ایک ہی عمل پر دنیا کے 2 مختلف حصے بالکل متضاد رد عمل دے رہے ہیں۔ اور یہی وہ پیچیدگی ہے جو عالمی سیاست کی بنیاد ہے۔ جب بھی کوئی ترقی پذیر قوم یا کوئی فرد عالمی طاقتوں کی اجارہ داری یا اس نیوکلیر کلب کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے تو وہ عالمی نظام کے لیے ایک بہت بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ مغربی ممالک اسے عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا قائم کردہ جمود ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک اسے اپنی خود مختاری اور بقا کا ناگزیر حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن
اس عالمی دباؤ کا خمیازہ انہیں ذاتی طور پر بھی بھگتنا پڑا۔ بعد میں پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان پر آٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے، جسے پرولیفریشن کہا جاتا ہے، کا سنگین الزام لگا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ مطالعاتی مواد کے مطابق ملک کو مزید بین الاقوامی پابندیوں اور مشکلات سے بچانے کے لیے انہوں نے اس الزام کو اپنے سر لے لیا اور نتیجتاً ایک طویل عرصے تک نظر بند رہے۔ ہم یہاں صرف حقائق بیان کر رہے ہیں، مگر یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ایک ہی انسان جو اپنے ملک کے لیے ناقابل تسخیر دفاع دینے والا ہیرو ہے، وہی انسان بین الاقوامی سطح پر اور پھر اپنے ہی ملک میں متنازع ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ تلخ سبق ہے کہ جب افراد عالمی سیاست کے پہیے کو اپنے زور بازو اور علم سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس کی بھاری ذاتی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ بالکل، لیکن ان تمام تر سیاسی اور عالمی تنازعات کے باوجود ڈاکٹر خان کی شخصیت کو صرف ایٹم بم بنانے والے کے طور پر دیکھنا ناانصافی ہوگی۔ ان کی میراث اس سے کہیں زیادہ وسیع الجہتی تھی۔ اور ہمارے ماخذ اس بات کی مکمل گواہی دیتے ہیں۔ وہ محض ایک تجربہ گاہ میں قید رہنے والے سائنسدان نہیں تھے۔ علم کی دنیا میں ان کا حصہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے طبیعت اور دھات کاری کے موضوعات پر 150 سے زائد تحقیقی مضامین لکھے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، وہ جانتے تھے کہ مستقبل کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ اس لیے نومبر 2000 میں انہوں نے ڈاکٹر عقیل خان انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ یعنی نئے علوم کی طرف بھی ان کا دھیان تھا۔ نسل کو جدید علوم سکھائے جا سکیں اور سماجی فلاح کے لیے انہوں نے سچیت نام کا ایک ادارہ بھی بنایا۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ علم کی طاقت کو صرف ملکی دفاع تک محدود نہیں رہنا چاہیے، صحیح، بلکہ اسے معاشرے کی فلاح اور آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط ادارے کھڑے کرنے کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے۔ واقعی۔ اور پھر وہ دن آیا جب 10 اکتوبر 2021 کو 85 سال کی عمر میں کورونا کی پیچیدگیوں اور پھیپھڑوں سے خون بہنے کے باعث اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ جی، جہاں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اپنی زندگی میں انہیں ان کی خدمت کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزازات، جن میں 2 بار نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز شامل ہیں، سے نوازا گیا۔ ایک سائنسدان، ایک میٹلرجسٹ اور ایک فلاحی شخصیت۔ ان کی زندگی کی وسعت حیران کن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد 1 اپریل کو بظاہر غیر سنجیدہ سمجھے جانے والے دن سے لے کر ڈاکٹر خان کی زندگی کے عالمی اثرات تک ہم اس تفصیلی جائزے کو کیسے سمیٹے؟ سیکھنے اور جاننے کے شوقین افراد جو اس تحقیق کو سن رہے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معلومات، علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت کس طرح دنیا کو بدلتی ہے۔ 1 اپریل کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ تبدیلی بعض اوقات بہت خاموشی سے یا کسی مذاق کے روپ میں آتی ہے۔ ہاں، شروع میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب وہ حقیقت بنتی ہے تو وہ سلطنتیں گرا دیتی ہے، نئے قانون بناتی ہیں اور نیا نظام لاتی ہے۔ اور ڈاکٹر خان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم، ٹیکنیکی مہارت اور ایک فرد کا اپنے ملک کے لیے لیا گیا ایک غیر متزلزل فیصلہ عالمی طاقت کے پورے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ زبردست۔ اور اب اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا، اشتعال انگیز اور واقعی غور طلب نقطہ چھوڑنا چاہتا ہوں، جو براہ راست ہمارے آج کے مخاص سے جڑا ہوا ہے۔ ضرور۔ ذرا وقت کے اس عجیب اتفاق پر غور کریں۔ 1976 وہ سال تھا جب 1 اپریل کو دنیا میں اسٹیو جابز نے ایک گراج میں ایپل کی بنیاد رکھی، اور بالکل اسی سال صرف 1 مہینے بعد مئی 1976 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے یورپ کی بنی بنائی زندگی چھوڑ کر پاکستان آ کر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا آغاز کیا۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ دنیا کے 2 بالکل مختلف خطوں میں، 2 بالکل متضاد میدانوں میں، ایک طرف کیلیفورنیا میں جہاں پرسنل کمپیوٹنگ کا بیج بویا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جہاں جوہری طاقت حاصل کرنے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ بالکل،
ایک ہی سال میں وہ کام شروع ہوئے جنہوں نے آنے والی 21ویں صدی کے عالمی منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا 1970 کی دہائی کے اس مخصوص وقت میں، خاص طور پر 1976 کے اس سال میں، کچھ ایسا تھا جو دنیا بھر میں لوگوں کو ناممکن کی حدوں کو چھونے پر مجبور کر رہا تھا؟ ہم اس تحقیقی جائزے کو اس سوچنے کے موقع پر روکتے ہیں۔ تاریخ کے ان تاروں کو جوڑیے اور دیکھیے کہ دنیا اچانک کیسے بدلتی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔